گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے صلوات۔ بیمار مومنین کی صحت یابی کے لیے، مقروضین مومنین کے قرض کی ادائیگی کے لیے، شیعیان حیدر قرار محبان اہل بیت جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے صلوات۔ جتنے مومنین کے اولاد ہیں ان کی نیک اور سہل اولاد نرینہ کے لیے، مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کے لیے صلوات۔ حجت خدا حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خوشنودی اور آمد و سلامتی کے لیے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنات للمؤمنین والنار للمعاندین والکافرین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین، صلوات۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا انیس الغریبین رحمت للعالمین، اعنی العبد المعید الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ورحمة الله على مواليهم ومحبيهم وشيعتهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، صلوات دعائے خداوند کریم کی بارگاہ میں باری لا ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، باری لا تمام مومنین کے رزق حلال میں اضافہ فرما، جتنے مومنین مریض ہیں ان میں صحت کاملہ عاجلہ فرما، بالخصوص مخصوصین مریض اور بالاخص یہاں کے ہمارے مومن برادر محسن صاحب، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور بھی جتنے مومنین مریض ہیں گھروں میں اسپتالوں میں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ بانیان کا یہ صف عذاب بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے بدلے میں جناب سیدہ کو ہم سے راضی فرما، جناب زہرا کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات اس عظیم عبادت کے لیے چل کے آئے ہیں، آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قدم قدم نیکی و عبادت شمار فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی زیارت سے مشرف فرما، امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کے ساتھ جتنے مومنین تعاون کرتے ہیں دامے دل میں سکھنے قدمے، پروردگار ان سب کے رزق مالدار میں برکت و وسعت عطا فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما۔ بار الہ میں نہیں جانتا، تو علم بذات صدور ہے، مومنین و مومنات صف عزا پر بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا، جتنی اپنی آمین حاجات اور دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات۔
نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ آپ کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جوانوں کی جوانیاں سلامت رہیں. نعرہ حیدری، حسینیت، بزرگوں کے سائے تادیر قائم رہیں. حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. صلوات پڑھوا سے بلانا. سامعین محترم، موالیان حیدر کرار و محبان اہل بیت، عزاداران معصومین و عزاداران حضرت معصومہ مخدومہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس کریم اللہ نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اکٹھے ہوئے اور بی بی کا تذکرہ کرنے لگے. اور در حقیقت یہ ہمارا یہاں اکٹھے ہو کے تذکرہ کرنا اور گفتگو کرنا، یہ ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں. میرا اللہ گواہ رہنا، بطول جس پہ ناراض تھی ہم اسے قبول نہیں کرتے. ہم اپنا عمل سے بتاتے ہیں، اپنے کردار سے بتاتے ہیں، اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ جس پہ بطول راضی اس پہ میں مصطفیٰ راضی، میرا خدا راضی. اور لوگوں کے پاس معیار نہیں ہے، ہمارے پاس ایک معیار ہے. جس پہ علی و بطول راضی ہم اس پہ راضی، اور جس پہ علی اور بطول ناراض ہے ہم اس سے بیزار ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے کچھ شرعی اموال رکھے اور ان میں سے ایک غنیمت ہے. اموال شرعیہ میں سے غنیمت، اس کے کئی حصے ہوتے ہیں. جب جنگجو میدان میں جاتا ہے اس کے 4 حصے ہوتے ہیں، اور 5واں حصہ وہ سید الانبیاء کا ہوتا ہے، رئیس المسلمین کا ہوتا ہے. اور پھر اس میں بھی فرق ہوتا ہے، تقسیم میں بھی، تقسیم کاری میں بھی فرق ہوتا ہے. اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو پیدل ہوتا ہے اس کا حصہ کم ہوتا ہے بنسبت اس کے جو گھوڑے پہ آتا ہے، اور اس ایک گھوڑا رکھنے والے کا حصہ کم ہوتا ہے بنسبت اس کے جو 2 گھوڑے رکھتا ہے. توجہ فرمائیے گا. کچھ یہ اموال ہوتے، تقسیم ہوتے. ایک مال ایسا بھی ہوتا ہے جس پر تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، چاہے وہ اس جنگ میں موجود ہو یا موجود نہ ہو. یہاں تک کہ صرف یہ نہیں کہ وہ اس دور میں موجود ہو، اس جنگ میں موجود ہو یا نہ ہو، بلکہ اگر وہ اس وقت پیدا نہیں بھی ہوئے تھے تب بھی اس مال پہ حق رکھتے ہیں، ان کا حصہ ہے اس میں. اس لیے ہمارے فقہا کے نزدیک سرزمین مکہ کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، سرزمین مکہ کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے. مکان بنا سکتے ہیں اور اس مکان کی جو اوپر اسباب ہوتے ہیں اس کو فروخت کر سکتے ہیں، زمین کو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس زمین پر تمام مسلمانوں کا حق ہے. مگر ایک مال ایسا ہوتا ہے جس پر کسی کا حق نہیں ہوتا، صرف رسول اللہ کا حق ہوتا ہے. اس کو فے کہتے ہیں، مال فے. وہ کون سا؟ آپ سورہ مبارکہ حشر کی آیات کو اٹھا کے پڑھیے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے مال میں، مال غنیمت میں سے اللہ نے اپنے رسول کے لیے جو آمدنی قرار دی ہے وہ مال ہے جس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ تم نے اونٹ دوڑائے. اور اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، تسلط عطا فرماتا ہے. یہ وہ مال ہوتا ہے جس پر جنگ نہیں ہوتی. جب اسلام پھیلنے لگا اور بہت سارے قبائل اور بہت سارے لوگ آنے لگے، کچھ مسلمان ہونے لگے اور کچھ امن کے معاہدے کرنے لگے. جو مسلمان ہوتے تھے آ کر کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی انہیں اسلام کے اصول اور قوانین بتاتے تھے، وہ مسلمان ہو کے چلے جاتے تھے. جو امن کے معاہدے کرتے تھے اس میں کچھ شرائط لکھی جاتی تھی، وہ شرائط کو قبول کرتے تھے، اور کچھ رسول اکرم کی خدمت میں تحفے پیش کرتے تھے.
شرائط میں سے مثلا علل اعلان تم خمر و خنزیر کا استعمال نہیں کرو گے، اسلام کے خلاف کوئی پراپوگنڈا نہیں کرو گے، اسلام کی مدد کرو گے. توجہ فرما رہے ہیں. اسی طرح فدق کے جو اہل فدق تھے، یہود فدق، انہیں جب پتہ چلا، جب یہ خیبر فتح ہوا تو خیبر کے بعد جو یہود فدق تھے، یہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی تھی، انہیں پتہ چلا کہ رسول اسلام امن کے معاہدے کر رہے ہیں. اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ رسول اسلام نے اپنے نمائندے بھیجے یہود فدق کے پاس. نمائندہ گیا تو انہوں نے رسول اسلام کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا کہ ہم آپ کی شرائط کو قبول کرتے ہیں، ہم علل اعلان خمر و خنزیر بھی استعمال نہیں کریں گے، اسلام کے خلاف پراپوگنڈا بھی نہیں کریں گے، آپ ہماری مال جان عزت ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری لیں، ہم یہ فدق کی سرزمین، یہ فدق کے باغات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ رسول اللہ کو مال ملتا ہے فدق کا، اور اس میں اور بہت ساری تفصیل ہے. میں تھوڑے سے وقت کے اندر چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات آپ تک پہنچا دوں. یہ رسول اللہ کو مال ملتا ہے، مال فدق، جس پر نہ جنگ کی گئی، نہ گھوڑے دوڑائے گئے، نہ اونٹ دوڑائے گئے. اللہ نے تسلط عطا کر دیا. اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا. اور یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو فتوحات ہو رہی ہیں، یہ جو جیت ہو رہی ہے، یہ لوگ جو گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ تمہاری خالی جنگ کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ بغیر جنگ کے بھی تسلط عطا کر دیتا ہے. بغیر تلوار کے بھی اللہ جسے چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، اللہ اپنے رسول کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، وہ اسلام قبول کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ تمہاری یہ تلوار چلے تو فتوحات ہو. توجہ فرمائیں گے آپ. اور یہ آپ دیکھیں احادیث ہے کچھ، صلوات بھیجے ایک محمد و آل محمد پر. یہ فدق جو ہے، یہ سید الانبیاء نے، جب یہ پیغمبر نے یہودیوں سے یہ لے لیا فدق، اور لینے کے بعد اس پر اپنے کرندے اور اپنے مزارے وہاں پہ معین فرمائے. اس فدق کی آمدنی رسول اپنے پاس رکھتے تھے، بیت المال میں جمع نہیں کرواتے تھے. فدق کی آمدنی رسول خدا اپنے پاس رکھتے تھے، بیت المال میں جمع نہیں کرواتے تھے. اب وہ خرچ کہاں پہ کرتے تھے؟ اب خرچ ویسے کرتے تھے جیسے خاصان خدا کا کام ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ اور انبیاء کا کام ہوتا ہے، وہاں پہ خرچ کرتے تھے. وہ ہمارے جیسے تو تھے نہیں. وہ درہم پر درہم نہیں جوڑتے، وہ اینٹوں پر اینٹیں نہیں لگاتے، وہ خرچ کرتے تھے غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر. اور جب آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اس کے بعد اللہ کے نبی نے، حتی اہل سنت کی تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا یا فاطمہ لا کے فدق، اے فاطمہ یہ فدق تیرے لیے ہے. اللہ کے نبی نے یہ فدق جناب سیدہ کو ہبہ فرما دیا. اللہ کے نبی نے یہ سارا فدق، اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے فدق لینے کے بعد اپنے پاس رکھا، اپنے مزارعین رکھے، اپنے کرندے رکھے، اور اس کی آمدنی وہ اپنے پاس رکھتے تھے، بیت المال میں جمع نہیں کرواتے تھے. اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ فدق اپنی بیٹی کو عطا کر دیا، اور سیدہ نے اپنے کرندے اس میں رکھے، اور سیدہ نے اپنے مزارے اس میں رکھے. سیدہ کے کام کرنے والے لوگ وہاں پہ تھے. اب یہ رسول اللہ کے بعد یہ ملکیت قرار پایا، ہبہ کرنے کے بعد جناب زہرا کا، جناب سیدہ کی ملکیت. اور پھر توجہ فرمائیں گے اس کی آمدنی کتنی تھی، توجہ فرمائیں گے فدق کی آمدنی کتنی تھی. کم از کم جو آمدنی لکھی ہے، کم از کم آمدنی اس کی وہ 8600 کچھ تولے سونا بنتا ہے.
سالانہ آمدن کم از کم فدق کی 8,600 کچھ تولے سونا بنتا ہے یہ اس دور میں، اور یہ کم از کم ہے۔ اگر باغات ہوتے اچھے، موسم اچھا ہوتا، باغات پھل دیتے اچھا، تو اس سے زیادہ آمدنی ہوتی تھی، اور یہ رسول اللہ نے جناب سیدہ کو عطا کیا۔ اور پھر وہ خرچ کیسے کرتے تھے؟ خرچ ایسے کرتے تھے جیسے خاصان خدا کا کام ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرتے ہیں، اپنے اوپر وہ خرچ نہیں کرتے، اپنے اوپر نہیں لگاتے۔ پھر یہ بی بی کے پاس آیا، اب بی بی رسول اللہ کے بعد بی بی کے پاس آیا، تو اب یہ خرچ کون کرتا ہے؟ یہ فدق کی آمدنی کہاں جاتی ہے؟ علی کے ہاتھ میں۔ اور علی کیسے خرچ کرتے ہیں؟ علی بھی ویسے خرچ کرتے ہیں۔ علی کہاں خرچ کرتے ہیں؟ علی بھی وہاں خرچ کرتے ہیں جیسے رسول خرچ کرتے تھے، جہاں رسول خرچ کرتے تھے۔ جس طرح مال خدیجہ وہ رسول اللہ با اجازہ خدیجہ خرچ کرتے رہے جہاں چاہتے تھے، اسی طرح مال فدق علی خرچ کرتے تھے با اجازہ حضرت زہرا جہاں چاہتے تھے، جہاں پہ چاہتے تھے وہاں پہ خرچ کرتے تھے۔ اور یہ تو ایسا گھرانہ ہے، توجہ فرمائیں گے، یہ تو ایسا گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کے پاس اگر علی تو ایسا ہے اور اولاد علی کہ اگر کچھ نہ بھی ہو تو کچھ بیچ کے بھی دروازے پہ آنے والے سیل کو عطا کرتے ہیں، خالی نہیں لوٹاتے۔ اگر فی الوقت کچھ نہ بھی ہو تو کچھ بیچ کے بھی، فروخت کر کے بھی سیل کو خالی نہیں جانے دیتے۔ مولا کائنات حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں کعبہ کا، اور پرنالے کے نیچے تحت المیزان ایک نوجوان کھڑا ہے جو بڑی خوبصورت دعائیں مانگ رہا ہے، اتنی خوبصورت دعائیں کہ اب آپ خود اندازہ لگائیں اس کی دعائیں کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی ہوگی کہ امیر المومنین جب طواف کرتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں تو غور کر کے سنتے ہیں کہ یہ کیا مانگ رہا ہے۔ جس کی دعاؤں پہ علی غور کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی دعائیں کتنی اچھی ہوں گی۔ پھر مولا جب طواف کرتے ہوئے وہاں پہ آتے پھر سنتے ہیں کہ اب یہ کیا مانگ رہا ہے۔ جب آخری طواف تھا، آخری چکر پہ، اب مولا نے کہا اب میں سنوں یہ کیا مانگتا ہے۔ اب مولا نے سنا وہ مانگ رہا تھا میرا اللہ 4,000 درہم دے دے۔ توجہ فرمائیے گا، مولا کائنات آگے بڑھے اور کہا بندہ خدا کتنی خوبصورت مناجات کر رہا تھا، کتنی خوبصورت دعائیں مانگ رہا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا کہ تو درہم مانگنے لگا ہے؟ کہنے لگا کہ میں ضرورت مند ہوں۔ مولا نے فرمایا کیا ضرورت ہے تیری؟ کہتا ہے شادی نہیں کی ہوئی، 1,000 درہم خاتون کا حق مہر چاہیے، اور کہنے لگا 1,000 درہم کا مقروض و قرض ادا کروں گا، اور 1,000 درہم سے مکان بناؤں گا، اور 1,000 درہم سے تجارت کروں گا جس سے اپنا اور اپنی بیوی کے نان و نفقہ کا انتظام کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں تیری یہ دعا بھی غلط نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اچھا یہاں سے جب تو فارغ ہو جائے نا تو پھر مدینے آ جانا، وہاں تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ مولا کا نام سنا ہوا تھا، دیکھا ہوا نہیں تھا، کہتا ہے مدینے جو آؤں تو کس کا پوچھوں؟ فرمایا علی ابن ابی طالب، علی کا پوچھ لینا۔ اب وہ مسکراتا اور مسکرا کے کہتا ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میری حاجات پوری ہو گئی ہے، اس لیے کہ علی نے وعدہ کر دیا ہے۔ کہنے لگا آپ تشریف لے چلے، بس میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا۔ مولا بھی وہاں سے سفر کر کے مدینہ پہنچے، اور یہ بھی وہاں سے سفر کرتا ہوا وہاں مدینے میں پہنچا، اور ملاقات ہوتی ہے جناب حسنین سے، اور کہتے ہیں میں نے علی سے ملنا ہے۔ دونوں شہزادے اس کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں، گلی میں چلتے آ رہے ہیں، میٹھی میٹھی زبانیں، خوبصورت باتیں، اور اس کو اتنی میٹھی زبانیں لگی اور اتنی اچھی بچوں کی باتیں لگی کہ وہ بچوں کو خاموش ہی نہیں ہونے دیتا۔ کبھی پوچھتا تمہارے بابا کا نام کیا ہے، کبھی پوچھتا تمہارے نانا کا نام کیا ہے۔ دروازہ بطول کا آتا ہے، دق الباب ہوتا ہے، اور اندر شہزادے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں بابا جان ایک شخص آیا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے
کہ میں حضور کا مکے والا ساتھی ہوں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. مولا جب باہر تشریف لاتے تو وہی شخص دیکھتے ہیں جو وہاں مکہ میں ملا تھا. مولا فرماتے ہیں سلمان جی آقا, کہا جاؤ فلاں میرا باغیچہ فروخت کر دو, اس سے وعدہ کیا تھا اس کو کچھ عطا کریں گے. میرا فلاں باغیچہ فروخت کر دو, اس سے وعدہ کیا تھا ہم اسے عطا کریں گے. جناب سلمان جاتے ہیں اور وہ باغیچہ 12,000 درہم کا فروخت کرتے ہیں. 12,000 درہم کا فروخت کر کے آتے ہیں اور وہ 12,000 مولا کائنات امیر المومنین کی گود میں رکھتے ہیں. میرے آقا گن کے اٹھا کے 4,000 درہم اس کو عطا کرتے ہیں اور پھر واپس جو گھر تشریف لاتے ہیں نا, بنت پیغمبر پوچھتی ہے یا امیر المومنین یا ابا الحسن, میں نے سنا ہے آپ نے کوئی باغیچہ فروخت کیا ہے, کیا اس میں سے کچھ بچا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بنت پیغمبر جب میں نے 4,000 درہم اس شخص کو عطا کیا تو مساکین مدینہ اور غرباء اور فقراء مدینہ میرے چاروں طرف آ گئے تھے. ان کی نگاہیں یہ بتا رہی تھی اور ان کی آنکھیں یہ دیکھ رہی تھی, تو علی کو حیا آ گیا کہ وہ مانگے علی عطا کرے. علی نے بن مانگے انہیں عطا کر دیا ہے. علی نے بغیر مانگے انہیں عطا کر دیا ہے اور خالی گھر واپس آئے. یہ گھرانہ تو ایسا ہے کہ اگر اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اپنا کچھ فروخت کر کے بھی سائل کو خالی نہیں جانے دیتے. اور بطول کا بی بی بطول کا واقعہ آپ دیکھیے, یہ جو ابھی واقعہ میں نقل کروں گا چند لفظوں کے ساتھ, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کتاب البطول لکھنے والے اہل سنت ہمارے برادر جناب سائم چشتی مرحوم رحمت اللہ علیہ, اللہ مغفرت فرمائے. سارے آمین کہہ دیں نا, اس لیے کہ جو آل محمد سے محبت کرتا ہے ہمیں تو وہ پیارا لگتا ہے. جو محب اہل بیت ہوتا ہے ہمیں وہ پیارا لگتا ہے. جناب سائم چشتی لکھتے ہیں مدینہ مصطفیٰ کا سید الانبیاء چاند کی طرح چہرہ روشن اور اصحاب چاروں طرف بیٹھے اور اصحاب کے چہرے ایسے چمک رہے جیسے ستارے چمکتے ہیں. ایک اعرابی وارد مدینہ ہوتا ہے, مسجد میں آتا ہے اور آ کے رسول اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے. انہوں نے لکھا کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے تلوار نکالی, میں اس کی گردن کاٹ لوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, میرا اسلام گردنیں کاٹنے کے لیے نہیں ہے, میرا اسلام انسانیت عطا کرنے کے لیے ہے. اللہ کے نبی نے انہیں منع کیا, روکا. وہ جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا. اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کیا مانگنا چاہتا ہے؟ رحمت للعالمین کی رحمت کو دیکھ کے کہتا ہے پہلے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے. اسلام قبول کرتا ہے, مسلمان ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے اب بتا تیری حاجت کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوکا ہوں, کھانا چاہیے, مسافر ہوں, سواری چاہیے. یا رسول اللہ لباس نہیں ہے, مجھے سر ڈھانپنے کے لیے کچھ چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے کون ہے جو اسے سواری عطا کرے؟ جناب سائم چشتی لکھتے ہیں کہ اٹھے جناب سعد ابن عبادہ اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی ناکہ ہے, آپ کے نام پہ اسے عطا کرتا ہوں. یعنی عطا کرنے والے اور ہیں, جوش دکھانے والے اور ہیں. چلو بھیجے محمد والے محمد والے. اللہ کے نبی نے پھر کہا کون ہے جو اس کے سر کو ڈھانپے؟ جناب صاحب چشتی البطول میں لکھا علی حیدر کرار اٹھے, اپنا امامہ اسے عطا کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ بھوکا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے اصحاب کون ہے جسے پیٹ بھر کے کھانا کھلائے؟ اور اب وہ زمانہ کون سا تھا؟ قحط کا زمانہ. ایسا زمانہ کہ وہاں جو اصحاب صفہ تھے انہوں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اب خواہش ہے تمام اصحاب کی کہ رسول اللہ کی اس خواہش کو پورا کیا جائے, مگر ان کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلمان اسے لے جاؤ باقی اصحاب کے دروازوں میں جو یہاں موجود نہیں ہے, ممکن ہے اس کے لیے کوئی سبیل ہو جائے. سلمان تمام اصحاب کے دروازے پہ جاتے ہیں مگر کچھ نہیں ملتا. پھر ایک بار سلمان کہتے آ اے رابی اب میں تجھے اس دروازے پہ لے جاؤں جہاں نا امیدیاں ختم ہو جاتی ہیں.
جہاں حاجتیں نہیں رہتی ہے، اور سلمان لے کے آتے ہیں در بطول پر، تقل بات کرتے ہیں، سارا واقعہ سناتے ہیں. اور ظاہر مدینہ ہے، علی کا گھر ہے، تو علی کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. مدینہ ہے، کہا ہے نا، علی کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. اور بی بی کے گھر میں ایک چادر ہے، بار بار نظر اٹھتی ہے چادر پہ جاتی ہے، بار بار نظر اٹھتی ہے تو چادر پہ جاتی ہے. آخر بی بی نے کہا اے سلمان میری یہ چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس فروخت کر کے اس کو غلہ عطا کر دو. یہ گھرانہ ایسا ہے اپنا کچھ فروخت کر کے بھی سائل کو عطا کرتے ہیں. شمعون یہودی کے دروازے پہ، اب جیسے انہوں نے لکھا ہے، بہت آپ کو 3 4 5 ویسے مختلف واقعات کتابوں میں ملیں گے. بی بی کی چادر کے فروخت ہونے کے، بازار میں فروخت ہونے کے مختلف آپ کو واقعات ملیں گے. ممکن ہے یہ مختلف ہو، ہر بار گئی ہو، 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ یہ چادر فروخت ہونے کے لیے بازار میں گئی ہو. اب میں وہ نقل کر رہا ہوں جو جناب حسین چشتی نے لکھا ہے. کہتے ہیں شمعون یہودی کے پاس اس کو لے کر اور چادر کو لے کر جناب سلمان پہنچے. اس نے چادر کو دیکھا، جناب سلمان نے کہا کہ یہ چادر لے لیں، جو غلہ ہے اس کو عطا کر دے. پوچھتا ہے یہ چادر کس کی ہے؟ کہا رسول کی بیٹی کی ہے. گریہ کرنے لگتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے اور کہتا ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ رسول کی بیٹی غلہ فروخت کر رہی ہے، یہ چادر فروخت کر رہی ہے غلے کے لیے. کہا اپنے لیے نہیں، سائل کے لیے. کہا اتنی رحمت اور اتنا کرم کہ اپنی چادر بیچ کے بھی اس کو عطا کرنا چاہتی ہے. کہا جس کی بیٹی ایسی ہے، کہا پہلے مجھے اس کے بابا کا کلمہ پڑھائیے. ایک وہاں پہ اسلام قبول کر رہا ہے، ایک یہاں پہ اسلام قبول کر رہا ہے. بی بی کی چادر کے صدقے میں اسلام قبول کرتا ہے. اور یہ چادر بھی اور کچھ غلہ بھی بی بی بطول کی خدمت میں یہ ہدیہ اور ہبہ بھیجتا ہے اور اس اعرابی کو بھی عطا کرتا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنا کچھ بیچ کے بھی سائل کو عطا کرتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہیں. فدق بی بی کا حق ہے جو رسول نے بی بی کو عطا کیا ہے. توجہ فرمائیے گا. اور یہ مال فے، انفال اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ اور بغیر گھوڑے دوڑائے اور بغیر اونٹ دوڑائے یہ حاصل ہوتا ہے. یہ ایک بخاری میں بھی ہے، صحیح ترمذی میں بھی ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت عمر کا قول ہے. میں وہ نقل کروں گا، آپ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ جو مال ہوتا ہے یہ خالصتاً رسول کا مال ہوتا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. جو یہ حضرت عمر کا قول انہوں نے لکھا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مال جو فدق کا مال تھا اور بنی نذیر کا، جو بنی نذیر بھی ایک قبیلہ تھا جنہوں نے رسول اللہ کو آ کر کچھ عطا کیا تھا اور اس میں انہوں نے امن کا معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت آپ کے ذمے اور یہ مال آپ ہمارے پاس سے قبول فرما لیں. یہ وہ لکھتے ہیں بخاری شریف کے اندر حضرت عمر نے کہا، صلوات بھیجے ایک اور محمد والے محمد ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد. ان کا قول نقل کرتے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو مال تھا یہ سارا یہ رسول اللہ کی ملکیت قرار پاتا ہے. اور جب رسول کی ملکیت قرار پاتا ہے رسول اپنی بیٹی کو عطا کر دیتے ہیں. بعد از رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہ مال اس فدق پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. اور بی بی آ کے سوال کرتی ہے. یہ فدق ایک دفعہ غصب نہیں ہوتا، توجہ فرمائیں گے، یہ ایک دفعہ غصب نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ لیا گیا، کئی دفعہ واپس کیا گیا. کبھی بنو عباس کا مقبوضہ رہا، کبھی بنو امیہ کا مقبوضہ رہا. یہ سب سے پہلی حکومت نے فدق لے لیا. اور جب بی بی آئی تو دعویٰ کیا تو اس میں ایک بات بی بی کی یہ اور یہ بات بھی بتاتی ہے کہ بی بی نے اپنا حق مانگا ہے
اور بی بی نے کہا میں یہ کہتی ہوں میری اجازت کے بغیر میرے مزارع اور میرے کرندے میری جاگیر سے کیوں ہٹائے؟ یہ بی بی نے فرمایا میری اجازت کے بغیر کیوں ہٹائے؟ اور پھر پہلی حکومت کے بعد بعض اہل سنت مورخین نے یہ لکھا کہ دوسری حکومت نے واپس کر دیا، لیکن ہمارے علماء اس کو قبول نہیں کرتے کہ واپس کر دیا۔ با اتفاق رسول کے بعد پہلی حکومت نے لے لیا، یہ اس پر اتفاق ہے کہ بعد از رسول پہلی حکومت نے یہ لے لیا، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور دوسری حکومت نے واپس کر دیا، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ ہمارے علماء اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن ایک بات ضرور انہوں نے فرمایا، ممکن ہے با احتمال، یہ احتمال دیا کہ وہ جو فتوحات ہوئی اور جنگیں ہوئی اور افریقہ کے علاقوں پہ قبضہ ہوا، ممکن ہے اب انہیں فتح کی ضرورت نہ رہی، انہوں نے واپس کر دیا ہو۔ اگر اس نظریے کو بھی قبول کیا جائے تو تائید ہمارے نظریے کی ہوتی ہے، پھر بھی تائید ہمارے نظریے کی ہے۔ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یا غصب کرنے والا غلط ہے یا واپس کرنے والا غلط ہے، اس لیے کہ جو لے رہا ہے یا وہ غلط، جو واپس کر رہا ہے پھر یا وہ غلط، ایک کو غلط ماننا پڑے گا۔ دوسری حکومت کے بعد تیسری حکومت اس کو پھر لے لیتی ہے، اور جب تیسری حکومت اسے لیتی ہے با اتفاق تیسری حکومت اسے لے لیتی ہے تو پھر یہ تیسری حکومت مروان کو فتح دے دیتی ہے۔ مروان کون ہے؟ جس کے باپ کو رسول نے مدینہ بدر کیا، اور یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ چلا گیا تھا، پہلی دو حکومتوں میں واپس نہ آ سکا، باپ مر گیا، تیسری حکومت کے ساتھ تھی قریبی رشتہ داری، واپس بلا لیا، چچا کا بیٹا تھا واپس بلا لیا، فتح اسے دے دیا۔ یہ رسول کو زیادہ پیارا تھا کہ اس کو دے دیا۔ پھر تیسری حکومت کے بعد علی مولا کی حکومت آتی ہے، توجہ فرمائیں گے، علی کی حکومت آتی ہے۔ اب آپ سنتے رہتے ہیں ان ایام میں اور دیگر ایام میں بڑے بہت کہا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے کہ علی نے پھر یہ فتح واپس کیوں نہ لیا، علی نے پھر یہ فتح واپس کیوں نہ لیا؟ علی نے واپس لے لیا، علی نے فتح واپس لے لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو نظریے ہیں۔ ہمارا نظریہ علی کی ملکیت ہے بواسطہ حسنین، توجہ فرما رہے ہیں۔ دوسروں کا نظریہ یہ فتح مال حکومت ہے، اگر ملکیت علی کو دیکھیں بواسطہ حسنین تو بھی علی نے لے لیا، اور اگر مال حکومت ہو تب بھی علی چوتھے پر حق حاکم ہے، تب بھی وہ کہیں اور نہیں جاتا، علی کے پاس آ گیا، تب بھی اور کہیں نہیں جاتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ واپس کیوں نہ لیا، ہاں علی نے لے لیا تھا، اس کا تذکرہ کیوں نہ ہوا؟ تاریخ نے شد و مد کے ساتھ اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ علی کا وہ جو دور حکومت تھا اس میں کوئی اور کچھ کرنے ہی نہیں دیا گیا، جنگوں میں اتنا مصروف رکھا گیا، کبھی کوئی جنگ کبھی کوئی جنگ، یہ جنگوں میں مصروف رکھا گیا، ورنہ علی نے فتح واپس لے لیا۔ شہادت علی کے بعد یہ فتح پھر مقبوضہ بنتا ہے معاویہ ابن ابی سفیان کا، اور یہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک حصہ یہ مروان کو دیتا ہے، ایک حصہ عمر ابن عثمان کو دیتا ہے، اور ایک حصہ اپنے پلید بیٹے کے نام کرتا ہے۔ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ، تھوڑی سی تاریخی اور فتح کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں آج۔ 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور پھر یہ مقبوضہ رہتا ہے بنو امیہ کا۔ پھر دور حکومت آتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کا، عمر ابن عبدالعزیز فتح کو پھر واپس کرتا ہے، اور یہ اس کے دور میں واپس کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ یہ کئی حصوں میں ہو چکا تھا تقسیم۔ اب جو اس کے اپنے قبضے میں تھا وہ تو واپس کرنا آسان، لیکن جو باقی بھتیجوں بھانجوں کا اور دیگر خاندان کے قبضے میں تھا وہ اس نے اپنی آمدنی سے اس کو خرید کے سادات کو واپس کیا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی آمدنی سے اس کو خریدا ہے اور خرید کے واپس کیا ہے۔
ایک اور بڑا موضوع ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام پہ سب و شتم ہوتا تھا وہ بھی اسی کے دور میں بند ہوا ہے، وہ بھی اس عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں بند ہوا ہے. اور اس نے کس کو دیا یہ فتح واپس؟ جناب عبداللہ محض کو واپس کیا. جناب عبداللہ محض یہ پوتے ہیں امام حسن مجتبی کے، نواسے ہیں امام حسین علیہ السلام، بیٹے ہیں جناب حسن مصنع کے، اور بیٹے ہیں جناب فاطمہ کبریٰ کے. جناب حسن مصنع کے اور جناب فاطمہ کبریٰ کے بیٹے جناب عبداللہ محض، امام حسین کے نواسے، امام حسن مجتبی کے پوتے. یہ فتح ان کو واپس کرتا ہے اس لیے کہ اس وقت بنی ہاشم میں وہ بزرگ ترین شخصیت تھی اور ان کو واپس کرتا ہے. یہ جناب حسن مصنع کربلا میں موجود تھے اور جناب فاطمہ کبریٰ کی شادی تاریخی لحاظ سے آپ نے کچھ اور سنا ہوگا، تاریخی لحاظ سے جناب فاطمہ کبریٰ کی شادی جناب حسن مصنع سے ہوئی تھی. یہ جو کربلا میں کچھ اور بیان کیا جاتا ہے تاریخی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جناب فاطمہ کبریٰ یہ ان کی شادی جناب حسن مصنع سے ہوئی ہے اور تاریخ کہتی ہے کثیر الاولاد تھی ہے بی بی، اللہ نے 8 بیٹے عطا کیے. جناب فاطمہ کبریٰ کو اللہ نے 8 بیٹے عطا کیے اور جناب حسن مصنع بھی کربلا میں موجود تھے، زخمی ہوئے اور ان کے ننیحال انہیں اٹھا لیتے ہیں، ان کا سر نہیں کاٹنے دیتے، کوفہ لے جاتے، علاج معالجہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ صحت مند ہو جاتے ہیں اور صحت مند ہونے کے بعد یہ واپس آتے ہیں. اور انہی کا بیٹا ہے جناب عبداللہ محض. جب اس نے واپس کیا فتح تو سادات نے شکریہ کے خط لکھے عمر ابن عبدالعزیز کو. اس میں ایک خط جناب فاطمہ کبریٰ نے بھی لکھا ہے اور جناب حسن مصنع کی شہادت پر، رحلت پر، وفات پر یہ بی بی اپنے چچا زاد کی وفات پر اور اس کی سوگواری نے 1 سال پورا جنت البقیع میں اس کی قبر پر خیمہ لگا کے سوگوار رہی ہے. اور یہ جب خط لکھے جاتے ہیں شکریہ کے تو بی بی فاطمہ کبریٰ بھی لکھتی ہے اس کو خط، اور یہ جواب میں خط لکھتا ہے اور کہتا ہے بی بی میری زندگی کی آپ دعا کریں، میں آپ کے باقی حقوق بھی آپ کو واپس پلٹاؤں گا. اور یہ جو اشارہ تھا باقی حقوق بھی واپس پلٹاؤں گا، یہ اشارہ تھا بہت کچھ واپس کرنے کا. زہر دے کے مار دیا اس کو، زہر دے کے. پھر یہ فتح مقبوضہ رہا اور اس کے بعد بنو عباس کے پہلے خلیفہ ابو العباس صفح نے یہ واپس کیا. اس کے بعد منصور نے پھر واپس لے لیا. منصور کے بعد، اور توجہ فرمائیں گے، یہ عبداللہ محض کے 2 بیٹے ابراہیم اور محمد نفس زکیہ، اور محمد نفس زکیہ کے ایک بیٹے جناب عبداللہ جو یہاں سرزمین ہند اور سرزمین سندھ میں دفن ہے، اور یہ رسول اللہ کے قریب ترین پہلی ہستی اور پہلی شخصیت ہے جو یہاں سرزمین سندھ پر دفن ہوئی ہے. یہ سرزمین سندھ پر جناب رسول اللہ کی قریب ترین ہستی اور شخصیت پہلی ہے. عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب میں لکھا جناب عبداللہ یہ جب ان کے بابا کی شہادت ہوئی جناب محمد نفس زکیہ کی، وہاں سے روپوش ہوئے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سندھ میں آئے اور وہاں منصور نے والی سندھ کو لکھا کہ اس شکل و شمائل کا بندہ تیرے علاقے میں آ گیا، اس کو پکڑ کے یا واپس بھیجے یا قتل کر دے. تو یہاں یہ جہاں پہ دفن ہے جناب عبداللہ کراچی کے قریب، یہاں پہ جنگ ہوتی ہے، شہید ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہاں پہ دفن کیے جاتے ہیں. یہ محمد نفس زکیہ کے بیٹے ہیں، نام عبداللہ ہے اور پاکستان والے عبداللہ شاہ غازی کہتے ہیں. عبداللہ شاہ غازی بن محمد نفس زکیہ بن محمد بن عبداللہ محض بن حسن مجتبی بن علی ابن ابی طالب، بن حسن مجتبی بن علی ابن ابی طالب، یہ ان کا شجرہ. اور پہلے خلیفہ جو بنو عباس کے یہ فتح واپس کرتے، منصور پھر واپس لے لیتا.
پھر اس کے بعد ہادی آتا ہے واپس کرتا ہے، مہدی پھر لے لیتا ہے. یہ مقبوضہ رہتا ہے کس کا؟ یہ بنو عباس کا مقبوضہ رہتا ہے فدق مامون کے زمانے تک. پھر مامون واپس کرتا ہے. البتہ علماء نے لکھا کہ اس کی واپسی باقی سب سے آسان انداز میں تھی. مامون نے کیا کیا؟ اس نے وہاں اس اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء بلائے. ان کو بلا کے اس نے سوال کیا اور سوال کر کے کہا کہ بتاؤ فدق کے گواہان تمہارے نزدیک عادل تھے یا نہیں؟ فدق کے جو گواہ تھے تمہارے نزدیک عادل تھے یا نہیں؟ تو تمام نے کہا فدق کے گواہان کی عدالت میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ تمام کے تمام عادل تھے. اس نے پھر ایک تحریر لکھی ہے اور تحریر میں یہ لکھتا ہے، خلاصہ یہ لکھتا ہے کہ میں سنت پیغمبر پر عمل کرتے ہوئے جس طرح پیغمبر نے فدق اپنی بیٹی کو ہبہ کیا تھا، میں سنت پیغمبر پر عمل کرتے ہوئے یہ فدق یہ واپس کرتا ہوں فاطمہ کی اولاد کو. یہ میں بی بی کی اولاد کو واپس کرتا ہوں. اور یہ اس کی واپسی جو ہے وہ علماء کہتے ہیں سب سے زیادہ آسان انداز میں تھی. اس نے باقاعدہ ایک تحریر لکھ کے یہ اولاد فاطمہ کو فدق واپس کیا اور اس کے بعد تاریخ خاموش ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ کہاں گیا، یہ کتنا کیسے باغات خشک ہو گئے، کس نے پھر اس کو اجاڑا، اس کے بعد تاریخ خاموش ہے. یہی فدق لینے گئی تھی بطول. اور یہ کہتے ہیں نا 4 کھجوریں تھیں، 4 کھجیاں تھی. بی بی نے کیا کرنا تھا 4 کھجیوں کو؟ اور یہ بڑے بڑے لوگ جو اپنی نسلوں میں اور شہزادوں میں اس کو تقسیم کر رہے تھے، جو شہزادوں میں تقسیم ہوتی ہے وہ 4 کھجوریں نہیں تھی، وہ بڑی جائیداد تھی. جو کہتے ہیں یہ 4 کھجوریں تھیں. اگر 4 کھجوریں تھیں، بی بی کو 4 کھجوروں کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ تو پھر ہمارا سوال بھی یہ ہے کہ ان 4 کھجوروں کی اتنی بڑی حکومت کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اتنی بڑی حکومت کو ان 4 کھجوروں کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا یہ 4 کھجوریں نہیں تھی، یہ جاگیر تھی جس کے لیے بار بار اس کو غصب کیا جا رہا تھا. اور انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ رہا علی کے پاس، علی والوں کو ہم آسانیاں نہیں دیں گے. اور یہی فدق اور یہی جاگیر بی بی مانگنے کے لیے گئی ہے دربار میں. جب گئی ہے تو کس حالت میں گئی ہے، کس رنگ میں گئی ہے؟ جب بی بی کو پتہ چلا نا کہ میری زمین سے انہوں نے ہٹا لیے، بندے میرے ہٹا دیے، میرے مزارے ہٹا دیے، میرے کرندوں کو ہٹا دیا ہے، بی بی نے پہلے انتظام کیا ہے، اپنے گھر سے لے کر منبر تک ایک قنات لگوائی ہے، پردہ لگوایا ہے. اب اگر کوئی ان کا وکیل یہ کہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ چلتا تو ممکن ہے آ جاتے، دروازے پہ آ جاتے ہیں. نا، اہتمام کیا بی بی نے، وہاں تک قنات لگوائی ہے، بنی ہاشم کی خواتین کو اکٹھا کیا ہے اور اپنی کنیزوں کو بلایا ہے. اور پھر بی بی نے ایک جو عام لباس گھر میں پہنا جاتا ہے اس کے اوپر ایک چادر لی ہے، اوپر ایک کپڑا لیا ہے جس کو مکنا کہتے ہیں. اس کے اوپر ایک اور چادر بی بی نے لی ہے جس نے بی بی کے جسم کو ڈھانپا ہے. اس کے اوپر ایک تیسری چادر لی ہے جو اتنی لمبی تھی، اتنی بڑی تھی، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بی بی چلتی آ رہی تھی تو وہ چادر زمین پہ خط کھینچتی آ رہی تھی. اس انداز میں بی بی چلتی آ رہی تھی. اور وہ کہتی ہے دیکھنے والیوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جب بی بی آ رہی تھی چلتی ہوئی ایسے لگتا تھا جیسے رسول چلتے آ رہے ہیں. اور جب آئی دربار میں تو ایک ٹھنڈی آہ بھری ہے بی بی نے. ٹھنڈی آہ بھرنے کے بعد بی بی کی چیخ نکلی ہے. بی بی کے رونے پہ دربار والے بھی روئے اور اتنا گریا ہوا، آوازیں بلند ہونے لگیں گریے کی اور رونے کی. اور بی بی چیخ مار کے روتے روتے بیٹھتی وہاں بیٹھ گئی ہے. اور جب گریے کی آوازیں تھمی ہے نا، پھر بی بی کھڑی ہوئی ہے. پھر بی بی نے کہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرے کرندے کیوں ہٹائے میری جاگیر سے؟
میری اجازت کے بغیر کیوں کرندے ہٹائے؟ پھر وہ حدیثیں پیش کی گئیں اور وہ جو گھڑی گئی تھی، کیونکہ حکومت نے تو پہلے ہی جواب بنا کے رکھے ہوئے تھے نا. بی بی نے پہلے کہا کہ یہ ہبہ ہے، میرے بابا نے مجھے عطا کیا ہے. انہوں نے کہا بی بی کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ بطول نے کہا ہے گواہ میرے پاس، میرا علی گواہ ہے، میرے حسنین گواہ ہے، میرے امی ایمن گواہ ہے. کہا بی بی یہ گواہیاں تو قبول نہیں ہے، اس لیے کہ علی اپنے نفع کی گواہی دے گا، حسنین بچے، ام ایمن خاتون ہے. جب انہوں نے یہ گواہیاں رد کیے نا، بی بی نے اپنا مدعا بدلا ہے اور بی بی نے کہا اگر اسے ہبہ نہیں مانتے ہو یہ میری ملکیت ہے، اگر تم اسے ہبہ نہیں مانتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے یہ وراثت میں مجھے ملتا ہے، رسول کی کوئی اور اولاد نہیں ہے، میں ہی تو ایک ہی تو بیٹی ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ حدیثیں پیش کی، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور جواب نہ تھا. وہ حدیثیں پیش کی. یہاں پہ علی مولا نے بھی سخت جواب دیا ہے، دربار میں موجود تھے علی بھی. علی نے کہا وہ عرب کا بدو جو اپنی ایڑیوں پہ پیشاب کرتا ہے وہ سچا، اور جس کے بارے میں اللہ نے آیت تطہیر نازل کی ہے اس سے گواہیاں طلب کی جائے. اجرکم علی اللہ، جس کے بارے میں اللہ نے آیت تطہیر نازل کی ہے اس سے گواہیاں طلب کی جاتی ہے. وہ عرب کا بدو جو اپنی ایڑیوں پہ پیشاب کرتا ہے اسے سچا مان لیا. اور پھر جب دیکھا نا کہ نہیں ملتا، واپس پلٹی ہے، لوٹی ہے واپس. رو رہی تھی، ایک ہاتھ میں حسن تھے، ایک ہاتھ میں حسین تھے. میرا دل کہتا ہے جیسے روتی جا رہی تھی نا تو دونوں شہزادے ماں کے دامن کو پکڑ کے کہتے ہوں گے اماں روتی کیوں ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. واپس آئیے نا، پھر گھر میں بیٹھ گئی ہے، پھر بستر پہ بیٹھ گئی ہے نبی زادی. اور ابھی رسول کی رحلت کو چند دن گزرے تھے، اور جو میرا مطالعہ علماء سے سنا ہے چوتھا دن تھا کہ دروازے پہ آئے ہیں لوگ. کوئی شخصیت دنیا سے چلی جائے نا تو جتنی بڑی شخصیت ہو اتنا زیادہ سوگ ہوتا ہے. ہاں یہاں مختلف علاقوں میں مختلف طریقے نا سوگ منانے کے. جنازے پہ سوگ، پھر کوئی تیسرا گلخانی کرتا ہے، تیسرے دن سوگ ختم کرتا ہے، کوئی 7ویں دن، کوئی 40ویں دن. پھر اگر شخصیت بڑی ہو، جناب ابو طالب دنیا سے گئے، جناب خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے گئی تو رسول نے سارا سال غم کا سال قرار دیا. اور اس کائنات میں رسول سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ رسول کی تھی ایک ہی بیٹی، چاہیے تو یہ تھا کہ آتے رسول زادی کو پرسہ دیتے، تعزیت پیش کرتے. تعزیت عرض کرنے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں نا. مردوں کے پاس جاتے ہیں اور خواتین کے پاس جاتی ہے. پھر مناسب موقع ہو تو مرد ان کو پھر تعزیت کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، ان کے سروں پہ، ان کے بچوں کے سروں پہ پگڑیاں باندھتے ہیں. خواتین گھر میں جاتی ہیں اور جا کے خواتین کو اتلے دیتی ہے، دوپٹے دیتی ہے. مختلف رواج ہیں، طریقے ہیں. لیکن عزادارو بطول رسول کی تھے ایک ہی بیٹی. دروازے پہ آئے مسلمان، میں یوں کہہ دوں آئے پرسہ دینے کے لیے. اور پرسے کا سامان کیا لے کے؟ آگ اور لکڑیاں لے کے آئے. دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اونچا بول کے کہتے ہیں علی کو باہر نکالو. اٹھی ہے بطول، آئی ہے دروازے کے پاس، آگے کھڑی ہوئی ہے اور آگے کہتی اونچا کیوں بول رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں یہاں تو میرے بابا آئے تھے تطہیر پڑھتے تھے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. معلوم نہیں تمہیں کہ یہاں میرے بابا آئے تھے تطہیر پڑھتے تھے؟ کسی نے کہا 6 ماہ رسول پڑھتے تھے، کسی نے کہا 9 ماہ رسول آیت تطہیر پڑھتے رہے ہیں. میرا دل یہ کہتا ہے 6 ماہ ہو یا 9 ماہ ہو، عرصہ جتنا بھی ہو، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ جب سے یہ آیت اتری ہوگی رسول یہی عمل کرتے رہے ہوں گے. اور دروازے پہ آ کے جب نماز کے لیے جاتے تھے، جاتے ہوئے بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے یا اہل بیت النبوہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ یہ عمل دروازے پہ کھڑے ہو کے کیوں کرتے ہیں؟ نماز پہ جاتے ہوئے بھی، واپس آتے ہوئے بھی 5 نمازیں اور 10 دفعہ یہ عمل، اور اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ یہ عمل. یا رسول اللہ آپ گھر میں داخل ہو جائیے، آپ کی اپنی بیٹی کا گھر ہے، آپ کو تو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنا دست شفقت بطول کے سر پہ رکھیے، وہاں جا کے یہ آیت پڑھی ہے تو عجب نہیں پلٹ کے رسول کہے یہ میں اپنی بیٹی کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، میں تو یہ دروازے سے گزرنے والوں کو بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں.
اجرکم اللہ، یہ جو گزر رہے ہیں یہ تو میں ان کو سنا رہا ہوں کہ اس گھر کا مقام کیا ہے، اس گھر کی فضیلت کیا ہے۔ اور عزادارو جب آنکھ کھڑی ہوئی ہے دروازے پہ، اونچا بول رہے تھے، کہا اونچا کیوں بول رہے ہو؟ اس دروازے پہ تو میرے بابا آئے تھے تو تحیر پڑھتے تھے۔ اور پھر بی بی نے لفظ بدلے ہیں اور بی بی نے کہا تمہیں پتا نہیں اس در پہ اونچا کیوں بول رہے ہو؟ اس گھر میں تو فاطمہ رہتی ہے، اس لیے کہ فاطمہ کی عظمتیں رسول نے بتائی تھی، اس لیے کہ فاطمہ کی فضیلتیں رسول نے بتائی تھی۔ باہر سے آواز آئی ہے وَإِن، اور عزادار و لفظ عربی کا دو حرف بنتے ہیں، الف حمزہ اور نون۔ عزادار و حمزہ اور نون کے ساتھ ان لکھا جاتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے وَإِن، کوئی بھی رہتا ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہاں بھی ملتا ہے کہ بی بی نے یہ بھی لفظ بدلے ہیں، تمہیں پتہ نہیں اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں۔ باہر سے آواز آئی ہے کوئی رہتا ہو علی کو باہر نکالو ورنہ ہم زندہ جلا دیں گے۔ اور عزاداروں پھر ہوتا ایسے کہ اس دھمکی پہ بات ختم ہو جاتی، اور اگر اس دھمکی پہ بات ختم ہوتی تو پھر صاحب مفاتیح الجنان کو یہ نہ لکھنا پڑتا ہمارا سلام اس بیوی پر جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اجرکم اللہ، سلام اس بیوی پر جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا، اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک عالم دین بی بی کے مصائب پڑھے اور بی بی کے مصائب میں بی بی کی پسلیوں کے ٹوٹنے کا تذکرہ کیا۔ مجلس ختم ہو گئی مگر ایک شخص سے روتا جا رہا ہے، اس کا گریہ ختم نہیں ہوتا۔ مجلس کے بعد عزاداری ہوئی مگر وہ وہیں بیٹھا روتا جا رہا ہے۔ اعلان ہوا کہ دسترخوان بچھاؤ، اور مگر وہ شخص اسی طرح روتا جا رہا ہے۔ وہ عالم دین اس کے پاس آتے ہیں، دعا دیتے ہیں اللہ تیرے گریہ کو قبول کرے، میں نے مجلس پڑھ دی، ختم ہو گئی، عزاداری ہو گئی، تو اسی طرح روتا جا رہا ہے، کون سی ایسی بات ہے جس نے تجھے اتنا رلایا ہے؟ کہتا ہے علامہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اور مجھے پتا ہے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں اگر ایک پسلی ٹوٹ جائے نا، اس ٹوٹی ہوئی پسلی سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اجرکم اللہ۔ اور بطول کی ایک پسلی نہیں ٹوٹی، یہی وجہ ہے کہ غسل دیتے ہوئے علی جیسا بہادر دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے روتے ہوئے نکلا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ علی اونچا کیوں رو رہے؟ کہا 75 دن 95 دن زہرا مجھ سے چھپاتی رہی، زہرا کا پہلو زخمی، بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی راضی ہو آپ پر، سیدہ راضی ہو آپ پر، ایسے تو آپ لوگوں کوئی نہیں روتا۔ عزادارو بس ایک روایت اور سن لے، آپ گریہ کر رہے ہیں نا، آپ رو رہے ہیں۔ عزادارو میرے آقا امام حسن عسکری رو رہے تھے، روز شہادت تھا، اونچا رو رہے تھے۔ میرے مولا کے چاہنے والے زکریا ابن آدم آگے بڑھتے ہیں، پڑھ کے کہتے مولا اتنا گریا، اتنا گریا، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی دادی کی آج شہادت ہوئی ہو، حالانکہ عرصہ گزر گیا۔ میرے آقا فرماتے تمہیں کیا پتا جو میں سن رہا ہوں تو نہیں سن رہا، اگر یہ شور نہ ہو، یہ گریہ کی آوازیں نہ ہو تو میں اب بھی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سن رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، میں اب بھی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز، مجھے حسن عسکری کو اب بھی یہ سنائی دے رہا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو سرایت کر گئے آل محمد میں، جو آل محمد ان مسائل کو نہ بھولے۔ ایک شہزادہ اصغر کا 3 بھال کا تیر لگنا اتنا سرایت کر گیا کہ شہزادہ کی ماں 1 سال زندہ رہی، نہ سائے پہ بیٹھی، نہ ٹھنڈا پانی پیا۔ اور دوسرا مصائب جو اثر کر گیا امام زمانہ تک، وہ حسین کی پیاس، حسین کی پیاس ہے۔ اور تیسرا مصائب جو امام زمانہ تک اثر کر گیا
وہ نبی زادیوں کا جلتے خیموں سے پھر چادر باہر نکلنا، اور چوتھا مصائب یہ بطول کی ٹوٹی پسلیوں کا درد۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین